اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ہدایات کا نزول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر سورۃ آل عمران 164 میں بھی کیا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کی اہمیت کا قصہ لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئیے ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ العلق 1 اور 3۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوطہ کے جمے ہوئے خون سے۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اس پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پڑھو۔ یہ نہایت مختصر مگر فصیح و بلیغ ہدایت ہے۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو نہ صرف پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے بلکہ اس تعلیم پر غور و خوض کر کے عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اس پہلی وحی میں لفظ اقرا کا تکرار اس بات کا عکاسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تعلیم و تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی سورۃ العلق میں سیکھنے سکھانے کے طریقے کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، یعنی کہ طباع و ارشاد کا ذریعہ قلم ہے۔ قلم حقیقت میں اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے جو کہ صرف بنی نوع انسان کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں صرف انسان ہی کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو قلم بند کرتا ہے اور اپنے احساسات اور مافی الضمیر کو لکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان قدیم نگارشات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور خود ایسے تحریری کارنامے چھوڑ سکتا ہے کہ جو آنے والی نسلوں کے کام آئے۔ آج کے زمانے میں آڈیو اور ویڈیو کیسٹس، کمپیوٹر اور دیگر جدید آلات قلم ہی کی دوسری شکل ہیں۔ تعلیم و تبلیغ کا کام کب اور کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعلیم و تبلیغ کا عام کرنے کے لیے مندرجہ ذیل پہلی وحی نازل ہوئی۔ سورۃ الشعراء 214 میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ بس اسلامی تعلیم کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ ہر رسول علیہ السلام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ التحریم 6 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے ڈراؤ۔ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلامی تعلیمات کے ذریعے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی سے نماز ادا کرنے اور ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کرنے پر زور دیتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ 132 میں کہا رب تعالیٰ نے کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔
اسلامی تعلیم کو اپنے گھر والوں سے شروع کرنے میں بڑی حکمت مخفی ہے۔ چونکہ گھر والے ہمارے اخلاص اور دیگر اوصاف سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہماری بات کو سنجیدگی سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح تعلیم کی بنیاد پختہ ہوگی۔ اس کے برعکس باہر کے لوگوں پر اعتماد قائم کرنے میں دیر لگے گی اور وہ بے اعتنائی برتیں گے، جبکہ گھر کے لوگ جان و مال سے مدد کریں گے۔ ہمارے سلف صالحین نہ صرف خود تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ آئندہ نسلیں اسلامی تعلیم و تربیت سے مزین ہوں۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مندرجہ ذیل دعا دیکھیں۔ سورۃ البقرہ 128 میں فرمایا، رب تعالیٰ نے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پس ہمارے آباء و اجداد کی زندگی کا مقصد علم حاصل کرنا اور اسے اپنی اولاد تک پہنچانا تھا تاکہ وہ بھی حقیقی طور پر اللہ کے اطاعت گزار بندے بن سکیں۔ اسی لیے اوپر والی دعا میں انہوں نے یہ حصہ بھی بڑھا دیا۔ سورۃ البقرہ 129 میں فرمایا، رب تعالیٰ نے کہ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اسی کام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ہدایات کا نزول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر سورۃ آل عمران 164 میں بھی کیا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی وہاں مسجد تعمیر کی۔ اس وقت وہاں پر مسجد کا ایک حصہ علم سیکھنے سکھانے کے لیے متعین کر دیا گیا، جسے صفا کہتے تھے۔ اس جگہ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ دن رات قیام کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہیں رہتے، کھاتے، پیتے اور سوتے تھے۔ ان مقیم احباب کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کو رہائشی یونیورسٹی کا نام دے دیا۔ اس یونیورسٹی میں طلباء کی تعداد کتنی تھی؟ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ نے اس یونیورسٹی کے 80 طلباء کو شام کے کھانے کے لیے بلایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ یہ یونیورسٹی کیسے چلتی تھی؟ یہ مالدار مسلمانوں کے تعاون سے اور اپنی مدد آپ کے ذریعے چل رہی تھی۔ مثلاً حضرت معاذ بن جبل اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ مقروض ہو گئے۔ انہوں نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنا گھر بھی بیچ ڈالا۔ اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اسی لیے اب وہ خود بھی اس یونیورسٹی میں رہنے لگے۔ وہ یونیورسٹی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ اس یونیورسٹی کے طلباء نے امداد کے طور پر جو کھجوریں آتی تھیں ان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ بس ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلامی تعلیمی اداروں کی ہر ممکن مدد کریں۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہی حضرت معاذ بن جبل جب یمن کے گورنر بنے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ کریا گاؤں گاؤں تعلیمی ادارے قائم کریں اور ان میں تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کریں۔ تعلیم و تربیت کی مزید اہمیت مندرجہ ذیل واقعات سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کے دو گروہ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ ایک گروہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، دوسرا گروہ سیکھنے سکھانے یعنی کہ تعلیم کے کام میں لگا ہوا تھا۔ یقیناً دونوں گروہ فائدہ مند کام میں مصروف تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے والے گروہ کے ساتھ جا بیٹھے۔ اس سے اسلامی تعلیم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز نہ سیکھوں۔ غور کیجئے کہ غزوہ بدر میں جب کچھ قیدی اپنی رہائی کے لیے اپنا فدیہ نہ دے سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر قیدی کو اجازت دے دی کہ کم از کم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے غیر مسلموں سے بھی مدد لینے میں مضائقہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اگر مسلم ٹیچر نہ ہو تو غیر مسلم اساتذہ سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک 9 سال کا لڑکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سفر کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے نوجوان لڑکے، سنو، میں تمہیں چند عقل کی باتیں سکھاتا ہوں۔ اگر دنیا کی ہر چیز اور دنیا کے تمام انسان جمع ہو کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو بھی وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز اور ہر انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہمیں واقعہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کمسن لڑکے کو اتنی زیادہ اہم اور عقل کی باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی ذہانت اور صلاحیتوں سے خوب واقف تھے۔ وہ نوجوان لڑکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی علمی کمال کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حکومت کی مجلس شورا میں شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی میں ہی اس وسیع و عریض اسلامی حکومت کے روزمرہ کے مسائل کا حل کیا کرتے تھے۔ اس کونسل کے دوسرے ممبران معمر بدری صحابہ اکرام رضوان اللہ تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کی مجلس شورا میں شمولیت کو قدر عجیب سمجھا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے اس اضطراب کو بھانپ لیا اور مجلس شورا کے معمر ممبران سے یہ سوال کیا، بتاؤ سورۃ النصر کا شان نزول کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے کہا کہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے تمام کے سامنے برجستہ کہا، میرے خیال میں اس سورت کی شان نزول یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس کا یہی مطلب سمجھتا ہوں۔ معمر حضرات یہ سن کر دنگ رہ گئے اور حقیقت بھی یہی تھی، کیونکہ سورۃ النصر ہی وہ آخری مکمل سورت ہے جو آپ پر
ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنا ذکر بدل لیا تھا کہ پہلے آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنے لگے سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے ذکر کیوں بدل لیا؟ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے سورۃ النصر کی تلاوت کی۔ اس تفصیلی بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان دانشوروں میں بہت ساری خوبیاں پنہاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کو پروان چڑھا کر استعمال کیا جائے تو یہ معجزاتی طور پر سامنے آتی ہیں۔ بس ہمارے بچوں کے لیے معیاری اسلامی اسکول بہت ضروری ہے۔ ہمیں ان کے بنانے چلانے اور اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا ہے۔ المغازی جو سیرت کی سب سے پرانی کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام ابن اسحاق ہے۔ یہ کتاب مراکش سے شائع ہوئی۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو پہلے مردوں کے سامنے پڑھتے، پھر وہی عورتوں کو سناتے۔ ان اقدام سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی تعلیم کی طرف بہت توجہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کو صبر کے ساتھ پالے پوسے گا اور ان کی صحیح تربیت کرے گا تو یہ قیامت کے روز اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان ہوگا۔ دوسری حدیث اسی طرح ہے کہ جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کو پالے پوسے گا اور ان سے رحم دلی کے ساتھ پیش آئے گا اسے ضرور جنت ملے گی۔ ہمارے سلف صالحین حالات کی ناسازگاری کے باوجود اسلامی تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں رہے۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ بالکل نادار تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیا اور خود اپنے والدین کے یہاں چلی گئیں۔ امام شافعی نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور دیگر اسلامی علوم بھی حاصل کر لیے تھے۔ پھر جب آپ اپنے چچا کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں کے سب سے بڑے عالم سے حدیث وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ اب آپ نے سوچا کہ امام مالک کی شاگردی اختیار کی جائے جو مدینہ منورہ میں تھے، لیکن امام شافعی کے پاس سفر کا خرچ نہ تھا۔ انہوں نے اپنے مکہ مکرمہ کے استاد سے ایک سفارشی خط لکھوایا اور کسی طرح سفر خرچ جمع کر کے مدینہ منورہ پہنچ کے امام شافعی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط دکھایا۔ انہوں نے خط پڑھ کر غصے سے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلامی تعلیم صرف سفارش سے ہی ملتی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں کو فوراً پہچان لیا، اس لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنا شاگرد بنا لیا بلکہ اپنی طرف سے ان کو خرچ بھی دے دیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز ترین شاگردوں میں سے تھے۔ اسی طرح امام سرخسی جو 5ویں صدی ہجری میں گزر چکے ہیں، ان کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے۔ آپ فقہی علم میں بہت ماہر تھے۔ آپ بڑے باوقار اور جرأت مند تھے۔ اس وقت کے حکمران نے عوام پر بے جا ٹیکس تھوپ رکھا تھا۔ امام سرخسی نے ایک فتویٰ جاری کیا اور عوام کو ٹیکس نہ ادا کرنے کی تلقین کی۔ حکمران ان کو قتل تو نہیں کر سکتا تھا، تاہم ان کو ایک بند کنویں میں قید کر دیا۔ امام سرخسی 14 سال تک اس کنویں میں رہے۔ انہوں نے اس کنویں کے محافظ سے اجازت چاہی کہ ان کے طلباء کو دیوار تک آنے دیا جائے۔ امام سرخسی نے اپنے طلباء کو اسیر الکبیر نامی کتاب کی مکمل تفسیر نوٹ کرائی۔ اسیر الکبیر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کی لکھی ہوئی تھی۔ یہ تفسیر 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح انہوں نے مبسوط نامی کتاب جو
30 جلدوں پر مشتمل ہے تیار کروائی۔ اس کنویں میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا اور انہوں نے کئی درجن دیگر کتابیں تصنیف کر ڈالیں۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے جیل کے ساتھیوں کو اسلامی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پس ناسازگار حالات کے باوجود سیکھنے سکھانے کا یہ کام ہر جگہ اور ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تعلیم دینے کا انعام کیا ہے؟ سورۃ الطور 21 میں فرمایا رب تعالیٰ نے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بعض والدین کے بچے اگر جنت میں کم درجے پر ہوں گے تو یہ والدین چاہیں گے کہ سارا کنبہ جنت میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو یکجا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے بشرطیکہ ان کی اولاد بھی ان کی طرح عقیدہ اور ایمان رکھنے والے ہوں اور اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنت میں بہت ہی اونچے مقام میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کو خود حیرت ہوگی کہ ان کو کس طرح اتنا اونچا مقام مل گیا، کیونکہ ان کے اعمال تو اتنے اونچے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑی ہے وہ تمہارے لیے برابر دعا کرتی رہتی تھی۔ ان کی ایک ایک دعا پر تمہارا جنت میں مقام بلند ہوتا جاتا ہے۔ بس ہمیں نہ صرف خود اعلیٰ اسلامی تعلیم حاصل کرنی چاہیے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس کا خاطر خواہ انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے اور ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز بھی اسی میں مخفی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء اور تمام بزرگان دین پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔